يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. इंतहाई काबिल इज्जत और इख्तिराम इस्लामी महीनों में से रजब का महीना
اپنے اختتام کو بڑھتا جا رہا ہے۔ آج رجب کی غالباً 19 تاریخ ہے۔ اس رجب کے مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر شفیع المذنبین پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا۔ اس مہینے میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو 7 آسمان کی سیر کروائی۔ جہنم کا منظر دکھایا، جنت کے نظارے دکھائے۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پہ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے واقعہ معراج۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مکہ کے لوگوں نے جب ظلم کی انتہا کر دی، ظلم کے پہاڑ توڑے، روزانہ ظلم کی ایک نئی داستان قائم کرتے تھے، سر فہرست طائف والا واقعہ مکہ میں پیش آیا جب اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی توحید کی دعوت دی تو طائف والے لوگوں نے اتنے پتھر برسائے کہ میرے نبی لہو لہان ہو گئے، سر سے لے کے پاؤں تک زخمی ہے میرا پیغمبر۔ میرے پیغمبر کے ساتھ آپ کا غلام حضرت زید بن حارثہ، ان پر بھی پتھر برسائے گئے، وہ بھی اس طائف والے واقعہ میں شدید زخمی ہے۔ حتیٰ کہ جبریل امین آ کے کہتے یا رسول اللہ آپ حکم کریں، ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں، یہ طائف والی بستی کو اٹھا کے آسمانوں تک لے جائیں، وہاں سے الٹا کر دیں، ان کا نام و نشان بھی دنیا میں باقی نہ رہے۔ میرے پیغمبر نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جبریل امین میں دنیا میں زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ میں دنیا والوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ اس وقت میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب فرما، یہ جانتے جو نہیں ہے کہ میں کون ہوں، یہ میرے مقام کو جانتے نہیں ہے، میرے اللہ مہربانی کر
اس قوم کو ہدایت نصیب فرما۔ پھر کبھی بلال حبشی کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، زنیرہ کی آنکھوں میں سلاخیں پھیر کے اسے نابینا کر دیا جاتا ہے، سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ اتنے ظلم کی داستانیں مکہ کے مشرکوں نے قائم کی۔ مکہ میں جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے، یہ مکہ سے باہر جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، لوگوں کو رستے میں روک لیتے تھے کہ مکہ نہ جاؤ، نعوذ باللہ وہاں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، دیوانہ ہے، وہ جس کو اپنا کلام سناتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جایا کرتا ہے۔ لوگ اپنے باپ دادے والے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا تم مکہ نہ جاؤ۔ کچھ لوگ وہاں سے واپس لوٹ جایا کرتے تھے اور کچھ لوگ پھر مکہ آیا کرتے تھے حج کرنے کے لیے۔ ایک قبیلے کے سردار ہیں حضرت عمر بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن دوسی یہ ایک قبیلے کے سردار تھے۔ یہ مکہ میں آئے تو لوگوں نے انہیں مکہ سے باہر روکا کہ آپ کو مکہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں ہے اجازت؟ کہنے لگے نعوذ باللہ مکہ میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، وہ جادو کرتا ہے، ایسا کلام پڑھتا ہے کہ بندہ اپنے باپ دادے والے مذہب کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ حضرت عمر بن دوسی کہنے لگے یار میں ایک قبیلے کا سردار ہوں، اتنا سمجھدار ہوں، تو میں کیسے اس کا مذہب قبول کر لوں گا، میں کیسے دیوانہ بن جاؤں گا؟ انہوں نے بہت منع کیا، لیکن حضرت عمر بن دوسی نے کہا میں نے جانا ہے۔ انہوں نے کہا پھر ایک کام کریں، اپنی کانوں میں روئی ڈال لیں تاکہ وہ کوئی کلام پڑھے بھی صحیح تو آپ کی توجہ اس طرف نہ جائے اور وہ کلام آپ کے اوپر اثر نہ کرے، وہ اپنا جادو نہ کر سکے۔ نعوذ باللہ حضرت عمر بن دوسی کے کانوں میں روئی ڈال کے انہیں بھیج دیا گیا۔ حضرت عمر بن دوسی کہتے ہیں کہ میں جب مکہ پہنچا تو میں نے آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہے ہیں، تو میرے کانوں میں آواز پڑی، قرآن ہے نا، قرآن تو پھر قرآن ہے، خدا کی قسم قرآن بڑی مفصل اور مدلل کتاب ہے۔ حضرت عمر بن دوسی کہتے ہیں جب میرے کانوں پہ آواز پڑی تو مجھے لگا کہ کلام بہت خوبصورت ہے، میں خود شاعر تھا۔ میں نے کانوں سے تھوڑی سی روئی ہٹائی کہ سنوں تو صحیح کہ یہ کیسا کلام ہے۔ جب میں نے ایک کان سے روئی ہٹائی تو میں نے کلام سنا، اس نے میرے دل پہ اتنا اثر کیا کہ میں نے دوسرے کان سے بھی روئی نکال دی، اور سورہ اخلاص جب مکمل ہوئی تو مجھ سے رہا نہیں جا سکا۔ میں اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس گیا، میں نے جا کے کہا یا رسول اللہ یہ کلام اور سنائیے مجھے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے آخری 2 سورتوں کی تلاوت فرمائی، سورہ فلق اور سورۃ الناس کی۔ حضرت عمر بن دوسی کہتے ہیں میں خود بہت بڑا شاعر تھا، جب میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کی زبان مبارک سے 3 سورتیں سنی، میرے دل پہ قرآن نے اتنا اثر کیا کہ جب آپ وہ 2 سورتیں سنا کے بیٹھے تو میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے وہ کلام سن کے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ
لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ مومنوں کی ایک مثال قرآن میں بیان کرتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے واقعہ معراج شروع کرتا ہوں۔ اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے 2 جمعے پہ انشاءاللہ یہ ہم واقعہ معراج مکمل کر لیں، کچھ حصہ آج اور کچھ حصہ آئندہ جمعے۔ اللہ کیا مثال دیتے ہیں مومنوں کی، ذرا سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ 27واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت التحریم ہے، آیت کریمہ کا نمبر 9 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه۔ اللہ فرماتے ہیں پل صراط والے اندھیرے پہ جب خاص میرے مومن لوگ، خاص ایمان والے لوگ جب پل صراط والے اندھیرے پہ پہنچیں گے تو ان کے آگے بھی نور ہوگا اور ان کے پیچھے بھی نور ہوگا۔ دنیا کے اندر جنہوں نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری، اسلام کے مطابق جنہوں نے زندگی گزاری، اللہ فرماتے ہیں ان کے آگے بھی نور ہوگا اور ان کے پیچھے بھی نور ہوگا۔ پل صراط کے اندھیروں میں جب کوئی چیز نظر نہیں آئے گی تو انسان کا اسلام اسے روشنی دے گا اور ان کی زبان پہ یہ دعا جاری ہوگی، وہ اپنے رب سے دعا کریں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ اے ہمارے اللہ، ہم دنیا میں بھی تیرے محتاج تھے اور آج بھی ہم تیرے محتاج ہیں۔ اے میرے اللہ، ہمارے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرما کے ہمیں جنت کا وارث بنا دے میرے اللہ۔ انکا علی کل شیء قدیر۔ بے شک ہے ہمارے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہمارے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی ان مومنوں کے اندر پیدا کر دے جن کی اللہ نے مثال قرآن کے اندر بیان کی ہے۔ حضرت عمر بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ ایک قبیلے کے سردار ہیں، میرے پیغمبر کو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک قبیلے کا سردار ہوں، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں تاکہ میں باقی لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا سبب بن سکوں۔ اے میرے پیغمبر دعا کیجئے میرے لیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت عمر بن دوسی کے لیے اللہ سے دعا کی۔ اللہ کی قدرت کے حضرت عمر بن دوسی کی لاٹھی سے اللہ نے روشنی پیدا فرما دی۔ حضرت عمر بن دوسی اپنے قبیلے کی طرف پلٹے، اپنے قبیلے میں جا کے جس کو بھی وہ روشنی دکھاتے تو انسان حیران اور پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن دوسی نے چند مہینوں کے اندر اتنی محنت کی ہے حضرت عمر بن دوسی نے کہ 80 لوگوں کو مسلمان کر کے میرے پیغمبر کا دیوانہ بنا دیا۔ حضرت عمر بن دوسی نے 80 لوگوں چند مہینوں میں مسلمان بنا کے میرے پیغمبر کا دیوانہ بنا دیا۔ مشرکین مکہ نے جب دیکھا آپ کے یہ جو بچے ہیں بہت ڈسٹرب کرتے ہیں، شیخ صاحب نے بیل ہی روکے
بالکل حضرت عمر بن دوسی 80 آدمیوں کو لے کے آئے، میرے پیغمبر کا دیوانہ بنا دیا۔ مکہ کے مشرکوں نے دیکھا کہ دن بدن اسلام میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، انہوں نے صحابہ کے اوپر پابندی لگا دی، میرے نبی کے اوپر پابندی لگا دی کہ آپ مکہ کی سرزمین پہ گلیوں میں چل کے اللہ کی توحید کی دعوت نہیں دے سکتے۔ پہلے بڑے ظلم و ستم تھے، اب یہ ایک اور نئی پابندی لگی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر بڑے پریشان ہوئے، اے میرے اللہ، میں بھی تو مکہ کا رہنے والا انسان ہوں، پابندیاں لگا دی گئی ہیں کہ تم علل اعلان مکہ کی سرزمین پہ اللہ کی توحید کی دعوت نہیں دے سکتے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر بیت اللہ شریف میں تشریف لے کے گئے۔ بیت اللہ کے قریب ایک جگہ حتیم، عام بندہ اگر بیت اللہ کے اندر نوافل ادا نہ کر سکے، جو بندہ حتیم والی جگہ پہ کھڑے ہو کے نفل ادا کرے، وہ یہ سمجھے کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر نوافل ادا کر رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر رات کا وقت ہے، حتیم والی جگہ پہ آرام فرما رہے ہیں۔ توجہ میری طرف، واقعہ معراج شروع کرنے لگا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر حتیم والی جگہ پہ آرام فرما رہے ہیں، آپ کا دل بڑا غمزدہ ہے کہ اب میں مکہ کی سرزمین پہ چل کے گلیوں میں اللہ کی توحید کی صدا بھی بلند نہیں کر سکتا، پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر آرام فرما رہے ہیں کہ جبریل امین آ گیا اور آ کے پہلے دستک دیتا ہے، میرے نبی کو سلام عرض کرتا ہے۔ میرے پیغمبر نیند سے اٹھے، جبریل امین کا سلام کا جواب دے کے، جبریل امین خیر ہو، رات کے وقت آ گئے ہو۔ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میرے پیغمبر کا مکہ کی سرزمین پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے، میرے پیغمبر کو اپنے ساتھ لے کے آ، میں آج اپنے محبوب پیغمبر کو عرش کی سیر کروانا چاہتا ہوں۔ اے میرے محبوب پیغمبر، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جبریل کس پہ جانا ہے؟ جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے جنت سے سواری بھیجی ہے جس پہ آپ نے اور میں نے جانا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر سواری پہ سوار ہوئے، جبریل امین پیچھے بیٹھا۔ چلتے چلتے مدینہ شریف، اب یہ بیت اللہ سے سفر شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جس وقت مدینہ میں پہنچے، رات کا وقت ہے، جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ ادھر ٹھہرنا ہے، 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں نے 2 نفل ادا کیے۔ میں نے پوچھا جبریل امین یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ چند دنوں کے بعد آپ ہجرت کر کے اسی مدینہ میں آ جائیں گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں نے 2 نفل ادا کیے، پھر میں سواری پہ سوار ہوا۔ چلتے چلتے ایک پہاڑ کے پاس جا کے جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ یہاں بھی رکنا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں نے وہاں بھی 2 نفل ادا کیے۔ میں نے پوچھا جبریل امین یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا تھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا پھر ہم سواری پہ سوار ہوئے، چلتے چلتے بیت اللحم کے مقام پہ پہنچے۔ جبریل امین کہنے لگا یا رسول اللہ ادھر بھی رکنا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں نے وہاں بھی 2 نفل ادا کیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ ہے۔
چلتے چلتے اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ میں مسجد اقصی میں پہنچ گیا. اللہ کا قرآن اس کا منظر کشی کرتا ہے, منظر بیان کرتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اس سے پہلی آیت ذرا دیکھیے, ربط ملانا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ, اے میرا پیغمبر مکہ والے ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں آپ کے اوپر, اے میرا پیغمبر صبر کیجئے, صبر کیجئے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ, اے اللہ کتنا صبر کرنا ہے. ان لوگوں نے تیری توحید پہ بھی پابندی لگا دی ہے, علل اعلان تیری توحید کی دعوت دینے پہ بھی اے میرے اللہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے. اے میرے اللہ کتنا صبر کرنا ہے. اللہ اب تو یہ زمین پہ چلنے بھی نہیں دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اگر تجھے زمین پہ نہیں چلنے دیتے تو آ میں تجھے اپنے عرش کی سیر کروا دیتا ہوں. ایک دفعہ مل کے کہنا سبحان اللہ, اللہ اکبر. اللہ کا قرآن کے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اللہ فرماتے ہیں راتوں رات ہم نے اپنے محبوب بندے کو, اپنے خاص بندے کو معراج کا سفر کروایا, پہلے مسجد اقصی میں پہنچایا. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جس وقت میں مسجد اقصی میں پہنچا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سارے انبیاء کو اللہ نے مثالی جسم دے کے وہاں اکٹھا کیا تھا. سارے پیغمبر وہاں موجود تھے. پیغمبروں کا اصل جسم تو ان کی قبروں میں محفوظ تھا, ان کی قبروں میں موجود تھا, لیکن اللہ نے مسجد اقصی کے اندر پیغمبروں کی روحوں کو مثالی جسم دے کے وہاں جمع کیا. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جس وقت میں وہاں پہنچا حضرت عیسیٰ کے علاوہ سارے پیغمبر وہاں پہ موجود تھے. جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مصلی پہ لا کے کھڑا کر دیا. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں نے نماز پڑھائی, تمام انبیاء نے میرے پیچھے نماز پڑھی. نماز پڑھانے کے بعد اب اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو امام الانبیاء پیغمبر بنا دیا ہے, سارے نبیوں کا امام بنا دیا ہے میرے پیغمبر کو. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا نماز پڑھانے کے بعد میں پہلے آسمان پہ پہنچ گیا. پہلے آسمان پہ پہنچ کے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, سلام دعا ہوئی. پھر میں دوسرے آسمان پہ پہنچ گیا. دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ سے ملاقات ہو جاتی ہے. میں تیسرے آسمان پہ پہنچا, حضرت یوسف صدیق اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں چوتھے آسمان پہ پہنچا تو پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو جاتی ہے. میں پانچویں آسمان پہ پہنچا, پھر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے. جس وقت میں ساتویں آسمان پہ پہنچا تو میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہو جاتی ہے. چلتے 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 جہنم کے نظارے آپ کو دکھائے گئے, جہنم کا منظر آپ کو دکھایا گیا. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلے میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں ان کے جو ناخن ہیں وہ تانبے کی طرح بڑے بڑے ناخن ہیں, وہ اپنے جسم کو, اپنے جسم کی چمڑی کو ہدیڑے ہیں ان ناخنوں سے. میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین کہنے لگا یا رسول اللہ یہ غیبت کرنے والے آپ کی امت کے لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے,
جو کسی کی پیٹھ کے پیچھے بات کرتے ہیں وہ غیبت ہوا کرتی ہے۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، یہ آپ کی امت کے لوگ غیبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، ہوئے لوگوں، جس وقت بندہ غیبت کرتا ہے بندے کی ساری نیکیاں اس بندے کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں جس کی غیبت کی جاتی ہے، اور اس کے سارے گناہ اس بندے کے ذمے آ جاتے ہیں جو بندہ غیبت کر رہا ہوتا ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے غیبت کرنا۔ جہاں چار بندے بیٹھے ہیں وہاں غیبت، خدا کے لیے اس سے بچو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کی پہچان ہو جائے، ولایت کا کچھ حصہ مجھے مل جائے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو اور غیبت کے لیے اپنی زبان کو بالکل بند رکھو۔ یہ تو بالکل وہی مثال ہے کہ ایک مزدور پورا دن مزدوری کرتا ہے اور شام کے وقت مزدوری کوئی اور لے کے چلا جاتا ہے، اس کا پسینہ ابھی خشک نہیں ہوتا، وہ پورا دن ذلیل ہوتا رہتا ہے اور شام کے وقت اس کو اس کی مزدوری نہیں دی جاتی۔ لہٰذا اپنی زبان کو بند رکھا کرو۔ اگر کسی کے اندر کوئی غلطی ہے تو آپ علیحدگی میں اس کی اصلاح کریں، اسے سمجھائیں، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے اگر وہ سمجھ جائے۔ اگر کسی کے پیٹھ کے پیچھے 100 تبرہ کرو، وہ نیکی نہیں ہوگی، وہ گناہ ہوگا۔ اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہے بھی صحیح، پھر بھی آپ بات کر رہے ہیں لیکن وہ غیبت بن رہی ہے۔ اگر کسی کے اندر غلطی ہے تو اس کے منہ پہ جا کے بات کرو، اس کی اصلاح کرو۔ اگر اصلاح ہو گئی تو وہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور اگر اصلاح نہ ہوئی، آپ ان غلطیوں کا تذکرہ محفلوں میں کرتے رہے، غیبت کرتے رہے، اللہ آپ کی نیکیاں ادھر منتقل کرتا رہے گا۔ پھر اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، میں نے کچھ لوگ دیکھے، کیسے لوگ جن کے بڑے بڑے پیٹ ہیں، مٹکے کی طرح ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مٹکے باندھے ہوئے ہیں، شیشے کے اندر سے صاف نظر آ رہا ہے۔ کوئی سانپ دوڑ کے ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، میں نے جبریل امین سے پوچھا ہے، جبریل یہ کون لوگ ہیں جنہیں اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ جبریل امین کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ گناہگار لوگ ہیں جو سودی کاروبار کیا کرتے تھے، جو سود کے معاملے میں لین دین کیا کرتے تھے۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، یہ وہی لوگ ہیں۔ تیسرا پارہ ہے میرے سامنے، سورت کا نام سورت البقرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ من اللہ ورسولہ۔ اللہ فرماتے ہیں، اوے لوگوں، سود کھانے سے باز آ جاؤ، سود کا کاروبار کرنے سے باز آ جاؤ۔ اگر تم سود کا کاروبار کرنے سے باز نہیں آتے، اگر تم سود کھانے سے باز نہیں آتے، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو بندہ سود کھاتا ہے، ہم نے سود والے گھروں کو اجڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، جو بندہ سود کھاتا ہے 70 قسم کی لعنت اس پہ برستی ہے، اور جو 70 قسم کی آخری درجے کی جو لعنت ہے وہ ایسے ہے جیسے اپنی سگی ماں سے زنا کرنا ہے۔ توبہ کرو ایسے ملک۔ آج ہمارے ملک کا نظام چل ہی سود پہ رہا۔ بڑے بڑے تاجر، استاد جی کوٹھی بنانی آئی، سود نہ لگیاں تے اور کیا کریں؟ واہ جی واہ، کوٹھی بنانی، اس کوٹھی میں کیا برکت آئے گی جو کوٹھی سود کے پیسوں سے بنی ہے۔ استاد جی بیٹی کا نکاح جو کرنا تھا، جہیز دینا تھا، اگر تھوڑا جہیز دیتے تو ہماری ناک کٹ جاتی، لہٰذا اس لیے سود لیا۔ بیٹی کا گھر کیسے بسے گا؟ بیٹی کے گھر میں رحمت کیسے آئے گی، برکت کیسے آئے گی جہاں سود کے پیسوں سے جہیز دیا گیا ہے؟ 70 قسم کی لعنت برستی ہے۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، یہ سود ایسا گناہ ہے کہ ایک بندہ سود کھا رہا ہے اسے گناہ ہونا نہ، جو بندہ سود دے رہا ہے وہ بھی، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے، وہ بھی جہنمی۔ جو سود لے رہا ہے وہ بھی جہنمی، اور جو معاملات طے کروا رہا ہے کہ تم اسے 50,000 دو،
کہ تمہیں 60,000 دے گا، میں ذمہ داری دیتا ہوں، وہ بندہ بھی جہنمی، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت۔ اور جو بندہ تحریر کر کے اسٹامپ کر کے دے رہا ہے، اسٹامپ فروش والا، وہ بندہ بھی جہنمی، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ سود والی اس گندے گناہ سے بچو، خدا کی قسم جس گھر میں سود ہو وہ گھر اجڑ جایا کرتے ہیں، ان گھروں میں کبھی اللہ کی رحمت نہیں آتی بلکہ ان گھروں میں اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا پھر مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے نیزے گرم کر کے ان کی شرمگاہوں پہ مارے جا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا عورتیں بھی اور بچے بھی، بوڑھے بھی اور جوان بھی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں جنہیں اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ نیزے گرم کر کے ان کی شرمگاہوں کے اندر مارے جا رہے ہیں۔ جبریل امین کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ گناہگار لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے۔ یہ جو زنا ہوتا ہے یہ قرض ہوتا ہے، اگر آج بندہ اسے لے رہا ہے تو کل اسے ادا بھی کرنا ہے۔ جو بندہ یہ سوچے کہ میں بدماشی کروں اور پھر عیاشی کروں اور پھر میرے گھر کی 4 دیواری کی حفاظت بھی ہو، نہیں یہ تو اگلے کا بدلہ ہوا کرتا ہے۔ جو بندہ زنا کرتا ہے اللہ اسے اس وقت تک موت ہی نہیں دیتا جب تک اس کی 4 دیواری کے اندر منہ کالا ہوتا نہ اسے دکھا دے۔ کوئی نوجوانوں بچو اس گناہ سے کہ زنا اتنا بڑا گناہ کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ نیزے گرم کر کر کے ان کی شرمگاہوں پہ مارے جا رہے ہیں۔ پھر مجھے دکھائے گئے کہ کچھ نیزے گرم کر کے لوگوں کی آنکھوں میں ڈال رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو بد نظری کیا کرتے تھے، آج انہیں بد نظری کا انجام مل رہا ہے۔ آج یہ فیس بک کا زمانہ ہے، کتنی بد نظری ہو رہی۔ ایک گناہ ہے بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے، گناہ کر کے شرمندہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ فیس بک یہ موبائل والا ایسا گناہ ہو گیا کہ جو بندہ گناہ کرتا رہتا ہے وہ کہتا ہے میں نے کیا کیا؟ یہ بد نظری سے بچا کرو۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کی حفاظت ہو اور مجھے اللہ کے عرش کے نیچے جنت میں جگہ مل جائے، وہ بندہ سن لے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہر معاملے میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا تیرا کام ہے، نظریں نیچی رکھ کے چلنا تیرا کام ہے، تیرے گھر کی 4 دیواری کی حفاظت کرنا میں رب العالمین کا کام ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری ماں بہن کی طرف، میری بیوی کی طرف، میری بیٹی کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے، وہ نظریں نیچے کر کے نظریں چلنا شروع کر دے، اللہ اس کے گھر کی حفاظت خود بخود کرنے لگ جایا کرتا ہے۔ سود والا جو گناہ ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر سود کھانے سے باز نہیں آتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خدا کے لیے اگر اس سے پہلے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لے۔ یہ تاجر حضرات، یہ کاروباری حضرات، ملک کا نظام چل اس سود پہ رہا ہے۔ اس ملک میں کیا اللہ کی رحمت آنی ہے کہ روزانہ سود پہ پتہ نہیں یہ جو قرضہ لیتے ہیں پتہ نہیں کتنی قسط سود پہ ادا ہو رہی ہے اس کی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ان سب گناہوں سے بچا کے رکھے، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ جو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، میرا جسم میری مرضی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مولوی سرمد نے کہا کہ میرا جسم میری مرضی، وہ ایک اینکر نے، میں اسے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، بڑی جرت مندانہ فیصلہ کرتے ہوئے اس نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ میں تمہارے جسم پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں۔ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے کا معنی یہی ہے کہ اے میرے اللہ میری مرضی ختم ہو گئی ہے، اب میں تیری مرضی کے مطابق اور تیرے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا. میرا جسم میری مرضی، یہ کیا بات ہے؟ ہاں ایک صورت میں تمہارا جسم تمہاری مرضی چل سکتی ہے، ایک صورت ہے اسلام چھوڑ دو، دہریے بن جاؤ، کہو کہ اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دو، پھر تمہارے جسم پہ تمہاری مرضی چل سکتی ہے ایک صورت کے اندر. اور مومنوں کی ماؤں کا نام لینا چھوڑ دو. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مومنوں کی ماؤں کا نام لینا چھوڑ دو. میرے پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ کا نام لینا پھر چھوڑ دو. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. میرا پیغمبر اپنی گھر والیوں کو کہہ دے، اپنی بیٹیوں کو کہو، اور مومنے عورتیں جو ہیں، مومنہ عورتیں، انہیں کہہ دو کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنے چہرے کے آگے چادر ڈال لیا کریں. مرد سے جان چھڑانا ہم کھانا گرم کر کے نہیں دیں گی، جنہیں دوپٹہ اچھا لگتا ہے وہ اپنے سروں پہ ڈال دیں عورتیں. اور 8 مارچ کو باقاعدہ یہ جلوس نکلے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکثریت ہماری مائیں بہنیں الحمدللہ با شرم ہیں، با حیا ہیں. یہ چند خواتین ہیں جن کے پیچھے یہ آپ کے نمائندے، میں کسی جماعت کا نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، وہ بلاول بھٹو جیسے ہیجڑے، وہ کہتے ہیں میں عورت مارچ کی نگرانی کروں گا. کیسے لوگ دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. انہوں نے کتبے اٹھا کے وہ سڑکوں پہ آئی. اور مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ یہ جو بچیاں، یہ جو لڑکیاں آئی ہیں سڑکوں پہ، ان کے بھائیوں کی غیرت کہاں چلی گئی؟ ان کے بھائی چلوں میں پانی لے کے ڈوب کیوں نہیں مرے؟ ان کے چچا اور ماموں کدھر چلے گئے؟ ان کی غیرتیں کہاں مر گئی تھی کہ جن کی بچیاں سڑکوں پہ آ کے کہتی ہیں میرا جسم اور میری مرضی. جسم بھی اللہ نے دیا ہے، یہ ہاتھ پیر، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ سب کچھ کس نے بنائی ہے؟ بولو. اگر بنائی اللہ نے ہے تو پھر ان کے اوپر مرضی بھی کس کی چلے گی؟ یہ تمہارے باپ نے تو نہیں تمہارا جسم بنایا کہ تم کہتے ہو کہ میرا جسم میری مرضی. خدا کی قسم باپ کہتے اپنی بیوی کو کہ جاؤ کھانا گرم کر کے لے کے آؤ، اور وہ آگے سے کہے نہیں میں کھانا گرم کر کے دے دی، تو اس بیٹی کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے جو یہ کہتی ہے میرا جسم میری مرضی. باپ کہہ رہا ہے کھانا گرم کر کے دو. اگر باپ اور ماں کا آپس میں ملاپ نہ ہوتا تو تم وجود میں کیسے آتی؟ مرض سے جان چھڑانا عورت کی تخلیق کی مرد سے ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی حضرت اماں حوا کی تخلیق ہوئی ہے. جب حضرت آدم نے کہا تھا یا اللہ میں اکیلے نہیں رہ سکتا، میرے ساتھ ایک اور بندے کا انتظام کر، تو اللہ نے حضرت آدم کی وجہ سے ہی عورتوں کی تخلیق ہوئی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چند خواتین تھیں، ان کی وجہ سے جو ہماری الحمدللہ اکثریت پاکستان کی، ہمارے ملک کی جو مائیں بہنیں باپردہ ہیں، وہ ان کے وجہ سے متاثر نہیں ہوں گی. اور آپ کو پتا ہوگا کہ جامع حفصہ جو لال مسجد ہے، ان لڑکیوں نے بھی آ کے جلوس نکالا سڑک پہ کہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، یہ جسم بنانے والا بھی اللہ ہے، اور اس جسم کے اوپر مرضی بھی کس کی چلے گی؟ بولو اللہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی چلے گی. اللہ سے دعا ہے. اچھا یہ منظر آپ کو دکھائے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سود کھانے والوں کا انجام، زنا کرنے والوں کا انجام، پھر اس کے علاوہ بد نظری کرنے والوں کا انجام، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر. اور ایک اور بات، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں آگ کی کینچیاں، آگ کی بنی ہوئی کینچیوں سے ان کی زبان کاٹی جا رہی ہے. میں نے پوچھا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین کہنے لگا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں
جو حلوے کے لیے، جو چند پیسوں کے لیے مسئلہ چھپایا کرتے تھے، قرآن کو کھول کے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا کرتے تھے، آج ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ جس زبان سے یہ اللہ کے قرآن کو بیان نہیں کرتے تھے، آپ کی سنت کو بیان نہیں کرتے تھے، آج آگ کی بنی ہوئی کینچیوں سے ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ پھر میرے پیغمبر اور بلندی کے مقام پہ پہنچے، اللہ سے ملاقات ہوئی، میرے پیغمبر نے 3 تحفے پیش کیے، پھر اللہ نے جواب کے اندر 3 تحفے پیش کیے۔ ان تحفوں کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ کروں گا کہ میرے پیغمبر کی جو ملاقات ہوئی، میرے پیغمبر نے کیا تحفے پیش کیے، پھر اللہ نے جواب میں کیا تحفے دیے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔